بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا پہلا روزہ بہت اہم اور معصومیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جس کا انتظار ہر بچے کے والدین کو ہوتا ہے کہ کب ان کا بچہ پہلا روزہ رکھے گا۔ اکثر یہ دن والدین کے لیے بھاری بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے سامنے ان کا ننھا بچہ بھوک اور پیاس سے نڈال ہوا ہوتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ وجہ تخلیق کائنات رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ان کے لخت جگر جنت کے سردار سیدنا امام حسین نے پہلا روزہ رکھا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، حضرت سیدنا امام حسین نے 7 سال کی عمر مبارک میں رمضان میں پہلا روزہ رکھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے اسی روزے کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، محدثین اور مفسرین سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی شہادت کو شہادت رسول خدا سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبران کے اوصاف، کمالات اور خوبیاں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئی، مگر ایک کمال باقی رہ گیا تھا، وہ تھا شہادت کا مرتبہ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اگر حضور کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو اسلام کی شوکت متاثر ہوتی۔ حکمت الہی اور کارسازی نے یہ پسند فرمایا کہ شہادت کا کمال بھی حضور کو مل جائے، اس لیے شہادت حسنین کریمین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت ملی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حسین بن علی کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا تو ایک آدمی نے کہا، اے لڑکے، کیا خوب سواری پر سوار ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت خوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر پر نکلے، راستے میں آپ نے حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بتایا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا مگر گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔ آپ نے اسے سینے سے لگایا لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل روتا رہا۔ بس آپ نے باری باری دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈالی، وہ سیراب ہو کر خاموش ہوئے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا، حسن اور حسین۔ رسول اللہ حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ دونوں کو سونگا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں میں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھپھی کے لحاظ سے سب لوگوں میں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ حضرت سیدنا زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد حسین زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی تو برہنہ پاؤں بھی حج کے لیے جایا کرتے، اکثر یاد خداوندی میں گریا کرتے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بید کی مثل کانپنے لگتے۔ حضرت امام شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کیا کرتے اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرما دیتے۔ وہ عظیم پرہیزگار تھے۔ ناظرین گرامی، نواسہ رسول حضرت حسین کا سارا بچپن ہی نازوں میں گزرا۔ آپ سے سبھی پیار کیا کرتے۔ محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ حسنین کریمین کے لیے سجدے لمبے کیے تو کئی دفعہ نماز ہی چھوٹی کر دی۔ کئی دفعہ آپ نے خطبہ
बीच में छोड़ा और भागकर अपने नवासे को पकड़ा कि कहीं वो लड़खड़ाते हुए गिर न जाएं। उन्हीं अदाओं में पलने वाले हजरत सैयदना हुसैन ने जब अपने नाना से रमजान के रोजों की फजीलत सुनी तो आपने भी तहैया कर लिया कि इस दफा मैं भी रोजा रखूंगा। नाज़रीन गिरामी, रमजान का चांद तलू होता है। हजरत हुसैन अपनी वालदा मोहतरमा से कहते हैं कि सुबह मैं भी सहरी करूंगा और रोजा रखूंगा। शदीद गर्मी के दिन थे और तब आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 7 साल की थी। आपकी वालिदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपको सुबह सहरी के लिए उठाती हैं और आप रोजा रख लेते हैं। दोपहर का वक्त होते ही जब सैयदा फातिमा को दिन गर्म महसूस होता है तो बेटे की प्यास का ख्याल आने लगता है कि इतना छोटा बच्चा कैसे अपना रोजा पूरा करेगा। हजरत फातिमा अपने लखते जिगर हुसैन से कहती हैं, बेटा अभी आप पर रोजा फर्ज नहीं हुआ, आपकी उम्र कम है, आप पानी पी सकते हो। लेकिन हजरत सैयदना हुसैन, जिन्होंने पैदा होते ही रसूल खुदा की जुबान चूसी, जिन्होंने करबला के सख्त इम्तिहान से गुजरना था और कई दिनों की प्यास को बर्दाश्त करना था, आपने रोजा पूरा करने का पुख्ता इरादा बना रखा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई तो आप भी फौरी मौला अली के घर आए। जब रसूल अल्लाह ने नवासे को प्यास से निडाल देखा तो एक लम्हे के लिए परेशान हुए और फिर फरमाया, फातिमा, हुसैन को अपनी हालत पर छोड़ दो ताकि इसको प्यास बर्दाश्त करने की आदत हो जाए। खैर, सैयदना हुसैन ने अपना रोजा पूरा किया। रोजा पूरा करने पर जब सारे पास बैठे थे तो हजरत हुसैन अपने मासूमाना अंदाज में यूं बोले, मैंने आज रोजा रखा है तो मुझे क्या इनाम दिया जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम मेरी हैबत और सरदारी के वारिस हो। हजरत सैयदना अली ने फरमाया, मेरी बहादुरी और तलवार के वारिस हो तुम। सैयदा कायनात हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, बेटा आप मेरे सब्र व क़नाअत के वारिस हो।